آج غالباً 20 جمادی الاخری ہے اور 22 کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کی گوش گزار میں کروں گا۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پہلی آیت کا کچھ حصہ ہے اور پھر اگلی آیت پوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں کوئی بھی صاف ستھرا نہ ہو سکتا، مراد اخلاقی طور پہ وہ پستی میں ہی ہوتا۔ یہ اللہ کا فضل یہ ہے، اس کی رحمت یہ ہے کہ تم اخلاقی ایک تمہارا ایک کردار ہے، اخلاق ہے تمہارا، یہ اس کا فضل ہی ہے اور اس کی رحمت ہی ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اسے ہی نوازتا ہے۔ یزکی من یشاء، جسے چاہتا ہے اس کو صاف ستھرا کرتا ہے، مراد کردار کی بلندی اسے ہی عطا کرتا ہے، اور وہ سمیع علیم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی صاحب فضل آدمی اور وسعت والا آدمی یہ قسم نہ اٹھائے کہ وہ رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کرے گا، مسکینوں پہ خرچ نہیں کرے گا، مہاجرین فی سبیل اللہ پہ خرچ نہیں کرے گا، مراد ان سے ہاتھ روکے گا، اس طرح کی کوئی بندہ قسم نہ اٹھائے۔ اب وہ درگزر کریں، چشم پوشی کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ بڑا بخشنہار ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیہ کریمہ، اس کا جو شان نزول ہے، سبب نزول ہے، پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی مسز کے بھانجے، انہوں نے خوب باتیں کی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، تو جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو بڑی ناگوار گزری، تو آپ نے یہ سوچا کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا رہا اور اس نے پلٹ کر کے مجھے کیا رسپانس دیا اور کیا جواب دیا۔ تو انسان ہے، پھر ایک فطری جو ایک انسان کی وہ کمزوری ہے وہ پھر سامنے آ جاتی ہے۔ بے شک وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے نا کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، جو تم کرو گے میں بھی وہی پھر کروں گا۔ تو آپ نے یہ کہا کہ اب اس کی مالی معاونت نہیں کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر کے بتا دیا کہ جس کو اللہ نے مہربانی کی ہوئی ہے وہ کبھی بھی یہ قسم نہ اٹھائے کہ وہ رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کرے گا، وہ مسکینوں پہ خرچ نہیں کرے گا، وہ مہاجرین پہ خرچ نہیں کرے گا۔ اب اس آیت میں 5 چیزیں، سب سے پہلے رشتہ دار اولو القربہ، پھر آگے مسکین، کمزور آدمی، نادر آدمی، مفلس آدمی، تیسرے آگے مہاجرین فی سبیل اللہ، اور چوتھی بات آ گئی عفو درگزر، اور 5ویں بات آ گئی چشم پوشی۔ یہ 5 بڑی اہمیت کی عامل ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ پہلے، یہ اگرچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، لیکن یہ سبق میرے اور آپ سب کے لیے ہے۔ رشتہ دار جس طرح ان کے تھے میرے اور آپ کے بھی ہیں، جس طرح اس معاشرے میں غربت تھی آج بھی معاشرے میں غربت ہے، مسکینی ہے، جس طرح اس دور میں ہجرت کا معاملہ تھا آج بھی ہجرت کا معاملہ ہے، اور عفو درگزر ہے اور چشم پوشی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تو مفہوم یہ ہے کہ پھر تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی لوگوں کے ساتھ معافی تلافی والا رویہ اختیار کرو۔ واللہ غفور رحیم، پھر وہ رب بڑا بخشنہار ہے،
تم مہربانی کرو گے اہل زمین پر تو عرش والا تمہارے اوپر مہربانی کرے گا، تم معافی تلافی کا معاملہ کرو گے وہ عرش والا تمہارے ساتھ معافی تلافی کا معاملہ کرے گا، تم اگر گرفت کرو گے تو پھر ادھر سے بھی گرفت ہو جائے گی۔ برادران اسلام، ہم سب سے پہلے ایک ضمن میں بات کر رہا ہوں پھر رہ نہ جائے، ہم مہاجرین کو لے لیتے ہیں، رشتہ داروں کے حوالے سے بھی بات عموماً ہوتی رہتی ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن ہم سب سے پہلے مہاجر، ایک تو مہاجر وہ تھے کہ جو مکہ سے مدینہ گئے، لیکن آج بھی لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے ہیں، اپنے بال بچے کی روزے کے لیے، اپنی گزر بسر کے لیے، اپنے معاملات، کلمہ گو جہاں بھی ہو، جس علاقے میں بھی ہو، وہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کو یہ طعنہ مت دیں اس کے علاقے کا، اس کی زبان کا، یا اس کے ساتھ کبھی اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں کہ اوہ میں آج اپنے دیش میں ہوتا تو شاید مجھے یہ بات سننی نہ پڑتی۔ یہ بڑی آپ کو شاید اس کا ادراک اس لیے نہ ہو کہ شاید آپ اپنے وہ جو دیار غیر میں آدمی ہوتا ہے اس سے پوچھیں، یا جو دیش سے پردیس ہوتا ہے اس سے پوچھیں کہ علاقے کی اور وہ کیا قدر و قیمت ہوتی ہے۔ وہاں پہ بندہ تنے تنا ہوتا ہے، جب اس کو کوئی بات سناتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ زمین پٹ جائے تو میں اس کے اندر چلا جاؤں، اور وہ بے بس ہوتا ہے، کچھ کر بھی نہیں پاتا۔ اس لیے عزت، احترام، تکریم، وہ اپنے رب کا فضل تلاش کرنے کے لیے آپ کے علاقے میں نکلا، یار آپ کا کیا ہے، محنت مشقت کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو روزی پر دے رہا ہے۔ دوسری بات رشتہ دار ہے، تو رشتہ داری کے حوالے سے قرآن مجید نے کئی جگہوں پہ تلقین فرمائی ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اکثر گناہوں کو اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتا ہے، یا قیامت پہ معاف کر دے گا یا سزا ہوگی، لیکن دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی گرفت فوراً ہو جاتی ہے، اور ان میں ایک گناہ تو ہے ظلم ہے، اور دوسرا گناہ قطع رحمی ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کا معاملہ ہے، قطع رحمی اور ظلم۔ اور ظلم کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ظالم، جابر، فرعونی ذہن کے لوگ، پھر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ان کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، پھر وہ پشتو میں ایک محاورہ، مجھے پشتو آتی تو نہیں ہے، کہ ہر سر کے اوپر ایک سر ہوتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی کسی نہ کوئی آگے سے ان کو پڑ جاتا ہے۔ تو ظلم، اس کی سزا دنیا میں مل کے رہتی ہے، اور دوسرا قطع رحمی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ایک اور حدیث کی روشنی میں آپ سے بات آپ کی گوش گزار کرتا چلوں، بعض دفعہ آپ توقع کر رہے ہوتے ہیں رشتہ داروں سے حسن سلوک کی، اچھے رویے کی، مدد کی، اخلاقی مدد کی، معاونت کی، لیکن آپ کو رسپانس نہیں ملتا، پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار میں ان کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کیے ہوں، اور یہ جو ہے میرے ساتھ جو ہے یہ کیا رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، پھر بندہ آہستہ آہستہ پہلو طئی کرتے 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 کنارہ کر جاتا ہے۔ تو اس کے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام سے استفسار کیا کہ میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں لیکن ان کا رویہ مختلف ہے، ان کا رویہ مختلف ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے اور ان کے منہ میں خاک ڈالتا رہے۔ مطلب یہ ہے کہ تجھے پہلو طئی نہیں کرنا چاہیے، وہ جو کر رہے ہیں وہ جانے اور ان کا عمل جانے، لیکن تیری یہ ذمہ داری ہے کہ تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے۔ مطلب یہ ہے کہ تو نے اپنے رب کو دیکھنا ہے اور رب کے رسول کو دیکھنا ہے اور ان کی رضا کو دیکھنا ہے، ان کے رسپانس کو نہیں دیکھنا ہے کہ پلٹ کر کے وہ رسپانس دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، عزت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، ان کا رویہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، انسان ہے، بشر ہے، کمزوری آ جاتی ہے بندے میں، بعض دفعہ بندہ رویوں کو دیکھتا ہے، لیکن قرآن مجید کی آیت بھی اور حدیث پاک بھی یہ بتا رہی ہے کہ ان کے رویوں کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ دیکھنا ہے تو کس کو؟ رب کی رضا کو دیکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو دیکھنا ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے اسی صلہ رحمی کے حوالے سے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی دراز ہو اور اس کے رزق میں بھی برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور یہ زندگی میں انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو عمر ہے اللہ وہ سکون سے گزار دے، اور جو رزق ہے اللہ اس میں برکت ڈال دے۔ یہ بنیادی انسان کی ایک طبیعی خواہش ہے، اور اس کا یہ جو فارمولہ ہے وہ حدیث پاک میں بتا دیا گیا ہے کہ صلہ رحمی کے ساتھ اللہ آپ کی عمر میں بھی برکت ڈالے گا، اللہ آپ کے رزق میں بھی برکت ڈالے گا۔ وہ جتنا ہوگا آپ کو رب کفایت کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرے گا، آپ کے لیے مہربانی فرمائے گا، اور عمر جو بھی ہوگی اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا، اور آپ پرسکون طریقے سے دیکھیں نا، ایک آدمی کی عمر 100 سال بھی ہو اور اضطراب میں اور بے چینی میں اور افراتفری میں گزار دے تو 100 سال کا کیا فائدہ، لیکن ایک 60 65 70 سال جو ہے بے شک بھلے عمر ہے لیکن پرسکون طریقے سے گزاری، نہ کسی کا حق کھایا، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کو عمر دیا ہے وہ اس نے پرسکون طریقے سے گزاری ہے۔ یہی برکت ہوتی ہے، یہی برکت ہوتی ہے، باقی تو زندگی ہے اور اس نے آخر کٹ جانا ہے۔ برادران اسلام، آیت کریمہ میں دوسری چیز وہ ہے مساکین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صاحب فضل آدمی، یعنی جس کو اللہ نے مہربانی کر رکھی ہے، وہ کبھی بھی پہلو طئی کرنے کی قسم نہ اٹھائے، یعنی اپنا ہاتھ نہ کھینچے۔ کس سے؟ رشتہ داروں سے، اور مسکین، نادر، مفلس، کمزور آدمی، ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ منع فرمایا کہ کوئی آدمی ہاتھ کھینچے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کسی نے دل کی سختی کا شکوہ کیا کہ میرا دل بڑا سخت ہے، تو اس کو 2 باتیں بتائی گئیں دل کی نرمی کے لیے۔ ایک بات یہ بتائی گئی کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ تمہارا دل نرم کر دے گا، اور دوسری یہ بات بتائی گئی کہ یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھو، اللہ تمہارا دل نرم کر دے گا۔ یہ دونوں باتیں بڑی عظیم ہیں، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ جس کا باپ نہیں ہے، آپ اس کے سر پہ جب دست شفقت رکھتے ہیں تو وہ رب رحمان کتنا آپ پہ راضی ہوتا ہے۔ یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آزمائش بنائی ہے، اگر کسی سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کام لیا ہے کہ آپ اس کی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس نے سلوک بھی کرتے ہیں اور شفقت اور مہربانی کا معاملہ بھی کرتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل کی نرمی عطا کی ہے، وگرنہ یہ ایسے ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں دوڑ لگی ہوئی ہے دنیا میں، اور لوگ اپنی اولاد جو ہے اس سے وہ پہلو طئی کر رہے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی ہوگی نا کہ کوئی آدمی کسی غریب آدمی کے کام آ جاتا ہے، کسی مسکین آدمی کے کام آ جاتا ہے، کسی یتیم جو ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرتا ہے، تو دل کی نرمی کے لیے یہ عمل اکثیر ہے۔ اور اگر آپ اس کو فزیکلی محسوس کرنا چاہیں تو آپ کبھی جہاں پہ لنگر بٹ رہا ہوتا ہے نا، تو آپ چپ کر کے اس لنگر میں ایک پلیٹ لے کر کے انہی لوگوں کے درمیان میں بیٹھ جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی کیفیت کیا بنتی ہے۔ آپ تو گھر میں ہیں نا،
تو آپ تو ٹیبل بھی ہوگا، پھر جگ بھی ہوگا، پھر گلاس بھی ہوگا، پھر 2-4 کھانے بھی ہوں گے، پھر پرسکون طریقے سے آپ کھا رہے ہوں گے۔ لیکن کبھی آپ لائن میں لگ کے ایک پلیٹ لیں اور ادھر ہی چٹائی پہ بیٹھ کر کے آپ کھائیں، پھر آپ اپنے دل سے پوچھئے گا کہ کیفیت کیا بنتی ہے۔ برادران اسلام، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی آدمی رشتہ داروں سے پہلو تئی نہ کرے، مسکین آدمی جو ہے ان سے پہلو تئی نہ کرے۔ اور ایک اور عمومی میں ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے 4 سپارے میں، وہ میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عموماً مسئلہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے ایک ہمارے بھائی تھے، انہوں نے بھی پوچھا ہے۔ وراثت کے حوالے سے یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب باپ بیٹھا ہو اور اس کی موجودگی میں اس کا بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے پوتے محروم ہو جاتے ہیں۔ یعنی باپ بیٹھا ہوا ہے، اس کی موجودگی میں اس کا بیٹا وہ دنیا سے اٹھ گیا، تو اب پوتے براہ راست دادے سے حصہ نہیں لیں گے، وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید نے جہاں یہ وراثت کا قانون ہے 4 سپارے میں، وہاں پہ آگے بتایا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ کہ جب یہ وراثت تقسیم ہو رہی ہو اور رشتہ دار آ جائیں تو بھتیجے، وہ جو آپ کے بھتیجے ہیں وہ وراثت سے محروم ہو رہے ہیں، یا آپ کی بہن جو زندگی میں آپ کے والد صاحب کی زندگی میں فوت ہو گئی تو آپ کے بھانجے بھی محروم ہوں گے، ظاہری بات ہے۔ آپ کی بہن جو نہ رہی تو براہ راست تو بھانجے آپ کے وارث نہیں ہوں گے نا، آپ کے بھتیجے آ جاتے ہیں، آپ کے بھانجے آ جاتے ہیں، آپ وراثت تقسیم کر رہے ہیں۔ اب قرآن مجید آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دو۔ اور قرآن مجید نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ ہیں اولو القربہ، رشتہ دار، یتامہ یتیم، مساکین مسکین، اور قرآن نے کہا ان کو دو اور ان سے اچھی بات کہو، اچھی بات، قولوا لہم قولا معروفا۔ یہ تو آپ دیکھیں کہیں بھی، مثال کے طور پہ آپ ایک زمیندار ہیں، میں ایک بات کروں، آپ ایک زمیندار ہیں، آپ نے گندم صاف کی ہے، کوئی بھی غریب آدمی آپ کے اس کھلواڑا جس کو ہم کہتے ہیں اس پہ آ گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ ڈنڈا لے کر کے آپ اس کو سویری سے ہی بھگا دیں، پرانے زمینداروں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ان کے بننے پہ کوئی آدمی آ جاتا تھا، ان کے اس کلیان میں کوئی آدمی آ جاتا تھا، ان کے اس جگہ پہ آ جاتا تھا جہاں وہ صاحب کبھی بھی وہ واپس نہیں بھیجتے تھے، کبھی واپس نہیں بھیجتے تھے، پرانے لوگوں سے پوچھ لیجئے گا۔ تو یہ وہ ہمارا اخلاقی پہلو ہے کہ جو آج وہ ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ اسی سے ریلیونٹ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، آپ جو ملازم طبقہ لوگ ہیں، جب آپ تنخواہ لیتے ہیں آپ ذرا دیکھیں پیچھے کون بھتیجا ہے، کون بھانجا ہے، کون رشتہ دار ہے، کون عزیز ہے، کون نیڈی ہے، کس کی کتنی ضرورت ہے، کیا جو آپ کی ہمت ہے، جو توفیق ہے، ان کو، مسکینوں کو، غریبوں کو اللہ تعالیٰ وہ جو جہاں آپ نے کہیں 50,000 لاکھ روپے لیا ہے وہاں 500,000 روپے جب آپ اللہ کی راہ میں دے دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا۔ اور ایک اور بات ضمناً کہ اگر اس طرح کی سچویشن جو میں نے وراثت کی بتائی ہے کہ ڈیولپ ہو کہ باپ کی موجودگی میں بیٹا فوت ہو جائے تو ظاہری بات ہے پوتے براہ راست وارث نہیں بن رہے ہیں، تو دادا کو چاہیے کہ وہ 1/3 کی وصیت کر جائے، 1/3 کی وصیت، کہ چونکہ میرے پوتے محروم ہو رہے ہیں وراثت سے
لہٰذا 1/3 کی میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے پوتوں کو جو میری وصیت ہے وہ دی جائے۔ یہ ان ایک تو وہ بھی محروم نہیں ہوں گے، کچھ نہ کچھ ان کے آ جائے گا۔ یہ ایک مسئلہ ایک دفعہ پولیس فاؤنڈیشن سی بلاک سے آیا، اور چچوں نے بھتیجوں کو کہا کہ آپ کوئی کہیں سے قرآن سے حدیث سے کوئی کہیں سے کوئی لے کے آ جائیں تو ہم آپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ جب وہ میرے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، میں نے 1-2 علماء سے مشورہ بھی کیا، تو پھر میں نے ان کو یہ آیت لکھ کے دی، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہ یہ ہے جی قرآن مجید میں، اگرچہ یہ شرعی طور پہ وارث نہیں ہے لیکن حسن اخلاق اور حسن سلوک کے، اور جو اس سے اگلی آیت ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے کہ جس طرح آپ ڈرتے ہیں کہ آپ دنیا سے چلے جائیں اور آپ پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائیں، تو وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں جو آج کمزوری کی حالت میں رہ گئے ہیں، بے سر و سامان رہ گئے ہیں، تو آپ کے بھی رہ سکتے ہیں۔ تو برادران اسلام، یہ دین ہے اور یہ دین کی تعلیمات ہیں کہ ہر موقع پہ ہر جگہ پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔